अपने शो MBG स्पीच के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, पेट्रियोटिज्म इज़ द लॉस्ट रेफ्यूजी ऑफ स्काउंड्रल, यानी हुब्बुल वतनी बदमाश की आखिरी पनाहगाह होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने माशरे की बात करें, तो अपने माशरे के लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि मज़हब जो है वो हमारे यहाँ बदमाशों की आखिरी आमाजगाह होती है। आपने जनरल महमूद की वो तस्वीर देखी होगी जो आजकल ज़ेर गर्दिश है, जिसमें देखा जा सकता है कि मूँछों की जगह जो है वो दाढ़ी ने ले ली है, और वो शख्स जिसका बड़ा रोब था, जिसका दबदबा था, तनतना था, जिसकी बड़ी दहशत थी, जिसने गन पॉइंट पर नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेडरूम में दाखिल होकर उनसे जो है वो इस्तीफ़ा तलब किया, जो एक वक्त में मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स हुआ करते थे, वो अब तबलीगी जमात को प्यारे हो गए हैं, वो अब मजहबी हो गए हैं, मज़हब का लिबादा उन्होंने ओढ़ लिया है। अब वो चिल्ले और सरोज़े लगाते हैं, लोगों को दीन की जो है वो दावत देते हैं, तबलीग करते हैं। खुदा जाने ये एहसास नदामत होता है, एहसास गुनाह होता है, या फिर अपने जराइम पर पर्दा डालने की एक कोशिश आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ताकतवर तरीन लोग जब रिटायर होते हैं, जब इक़्तिदार और अख्तियार उनके हाथ से निकल जाता है, तो फिर वो मज़हब की तरफ मायल हो जाते हैं, वो फिर परहेज़गार हो जाते हैं, वो फिर मज़हब का लिबादा जो है वो ओढ़ लेते हैं। जनरल महमूद अहमद जो हैं, ये कोई इकलौती मिसाल नहीं है। अफ़वाज पाकिस्तान की ही अगर बात करें तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो हैं वो लोग मज़हब की तरफ और इस्लाम की तरफ जो है वो मायल हो गए। मिसाल के तौर पे जनरल ज़ियाउल हक के करीब तरीन साथी, उनके मोतमद ख़ास जनरल खालिद महमूद आरिफ, जो KM आरिफ के नाम से जो है वो मशहूर हैं, वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो रहे, और उनकी किताब वर्किंग विद जा जो है वो आपने पढ़ी होगी। तो वो भी रिटायरमेंट के बाद मजहबी हो गए, उन्होंने भी जो है वो दाढ़ी रख ली थी। इसी तरह कई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो मजहबी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अगर हम सेग्रीगेशन करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़ाती हादसे या सानहे जो हैं वो मज़हब की तरफ जो है वो ले आते हैं और उन्हें मजहबी बना देते हैं। मिसाल के तौर पे जनरल हमीद गुल, साबिक DG ISI जो हैं, वो भी एक ज़माने में लिबरल हुआ करते थे, लेकिन उनकी एक बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली, जिसके बाद जो है वो मजहबी हो गए। उज़्मा गुल तो माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। उनकी दूसरी बेटी जो हैं, उनकी शादी जनरल हमीद गुल के एक दोस्त के यहाँ जो है हुई थी, उनके घर में। तो उनकी बेटी तलाक लेना चाहती थी, कोई घर में कोई परेशानियाँ थी, मसाइल थे जिनकी तफसील में जानना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो वो जैसे हमारे यहाँ होता है कि शादियों को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, बच्चियों को ये सिखाया, पढ़ाया और समझाया जाता है कि जी अब इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए, और तलाक जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। तो उस बच्ची ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली, और ये इतना बड़ा सानहा था कि उसके बाद जनरल हमीद गुल जो हैं वो, उन्होंने दाढ़ी तो नहीं रखी, लेकिन उनके अंदर दाढ़ी थी, वो मज़हब की तरफ जो है वो मायल हो गए और राइट विंग की तरफ जो है वो आ गए। इस तरह जनरल जावेद नासिर जो हैं, जो वाह फैक्ट्री के सरबराह रहे, DG ISI रहे, वो बिलमू आपने उनकी जो बारिश तस्वीरें हैं वो ही देखी होंगी, और जिससे लोग ये तासुर लेते हैं कि शायद वो शुरू से ही मजहबी हुआ करते थे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जनरल जावेद नासिर जो हैं वो एक ज़माने में पार्टी बॉय हुआ करते थे, और जो अस्करी हलके हैं उनमें वो पार्टीज़ के हवाले से जो है वो बहुत मशहूर थे। वो लिबरल थे, सेकुलर थे, और जो भी मशागिल होते हैं उनमें जो है वो बड़े जो है वो नामवर थे। फिर एक सानया हुआ 1982 में, उनकी वालदा फौत हो गई। तो वालदा की वफ़ात का जो गम था उसने इतनी गहरी चोट पहुंचाई जनरल जावेद नासिर को, जो उस वक्त गालिबन ब्रिगेडियर थे, कि उसके बाद उन्होंने दाढ़ी रख ली और वो मज़हब की तरफ जो है मायल हो गए। सारे जो दीगर मशागिल हैं और गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो उन्होंने तर्क कर दी, और आज भी आपको वो जो है तबलीगी जमात के साथ जो है वो दिखाई देंगे। वो भी जनरल महमूद की तरह जो है वो
لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، سروزے جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری قسم ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو شروع سے مذہبی ہوتے ہیں، جو شروع سے مذہبی میلان اور رجحان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمانڈر 10 کور یعنی راولپنڈی کے سابق کور کمانڈر جنرل غلام محمد ملک، جو شروع سے ہی مذہبی تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ٹرسٹ چلاتے ہیں، المجتبہ اور المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور اس ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام جو ہے وہ کچھ سکولز ہیں، دیگر بھی کوئی ویلفیئر کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں وہ ان میں مشغول ہیں۔ اور یہ جو بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں بغاوت ہوئی تھی، میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کا نام آیا اور بریگیڈیئر مستنصر بلّہ کا، تو اصل میں ان کے جو روحانی گرو تھے وہ جنرل غلام محمد ملک تھے، لیکن انہیں چارج شیٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ البتہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ وہ چند مہینے بعد ریٹائر ہونے والے تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے انہیں چارج شیٹ نہیں کیا گیا اور اس کیس میں انہیں جو ہے وہ نہیں گھسیٹا گیا، کیونکہ اس سے ظاہر ہے اگر ایک کور کمانڈر بغاوت میں ملوث ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں افواج پاکستان کی بھی بہت بدنامی ہونی تھی۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا 12 اکتوبر 1999 کو، تو اس وقت سی جی ایس تھے جنرل عزیز، وہ بھی شروع سے مذہبی میلان اور رجحان کے حامل تھے۔ اور اسی طرح جس بغاوت کا میں نے ذکر کیا جو بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ہوئی، میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور بریگیڈیئر مستنصر بلّہ، یہ بھی جو ہے شروع سے مذہبی میلان اور رجحان جو ہے وہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بغاوت کے ذریعے، فوجی بغاوت کے ذریعے خلافت کا نظام جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہیں سزا بھی ہوئی۔ اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی جو ہیں انہیں رہا کر دیا گیا، تو انہوں نے عظمت اسلام پارٹی جو ہے وہ بنائی اور اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ حالیہ اگر ہم مثال لیں تو سابق کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں عزیز، جو حال ہی میں جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، وہ بھی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ملتان کا مذہبی گھرانہ ہے، اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ مذہبی میلان رکھتا ہے، اور ان کی ہمشیرہ رفت عزیز صاحبہ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر اسمبلی کی رکن رہی ہیں گزشتہ دور حکومت میں۔ اسی طرح دو جو حاضر سروس افواج پاکستان کے جو ہیں وہ افسر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہے۔ تو یہ ایک تیسری جو ہے وہ قسم ہے کہ جب آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں، جب آپ کی سروس جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اب معافی اور تلافی ہونی چاہیے، اب جو ہے اللہ اللہ ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ ایک تیسری قسم ہے کہ سروس کے اختتام پر یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ لوگ مذہبی ہو جاتے ہیں اور مذہب کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسی طرح جو جنرل عبدالعزیز صاحب ہیں کور کمانڈر لاہور، وہ تو خیر شروع سے ہی جو ہے وہ مذہبی گھرانے سے ایک تعلق ہے ان کا، اور آج کل جو ہے وہ لاہور کے کور کمانڈر ہیں۔ تو دو حاضر سروس جنرل جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں ایک آئی جی عام ہیں جنرل ماجد احسان، اور دوسرے کور کمانڈر پشاور ہیں جنرل نعمان محمود۔ ان کی بھی اگر آپ پرانی تصاویر جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو داڑھی دکھائی نہیں دے گی، لیکن میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد جب ان کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی ہوئی، پروموشن، تو اس کے بعد ان دونوں نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی، جنرل ماجد احسان نے بھی اور جنرل نعمان محمود نے بھی۔ اور جنرل محمود احمد جن کا شروع میں نے تذکرہ کیا، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جو کو ہوا جنرل پرویز مشرف کا، تو اس وقت یہ کمانڈر 10 کور تھے، یعنی راولپنڈی کے جو ہے وہ کور کمانڈر تھے، اور ان کا بہت مرکزی کردار جو ہے وہ رہا ہے جو جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت تھی اس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بھی جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے
تو وہ مذہب کی طرف مائل ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ طالبان سے جو میل جول ہے، ملاقاتیں ہیں، خاص طور پہ ملا عمر سے جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے. اور جب جنرل پرویز مشرف نے انہیں قندھار بھیجا ملا عمر سے ملاقات کرنے کے لیے، تاکہ ملا عمر کو قائل کیا جا سکے کہ اسامہ بن لادن کو آپ امریکہ کے حوالے کر دیں، تو جنرل محمود نے ان آفیشیلی جو ان کی پرائیویٹ گفتگو تھی ملا عمر سے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے بالکل نہ کریں. اور یہ بات جو ہے یہ رپورٹ ہو گئی، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جو ہے انہیں جبری طور پہ ریٹائر کر دیا. اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد مذہب کی طرف مائل ہونے والوں میں جو ایک اور نام ہے وہ جنرل شاہد عزیز کا نام ہے. جنرل شاہد عزیز جنرل پرویز مشرف کے رشتہ دار بھی ہیں، اور جب یہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس وقت جنرل شاہد عزیز ڈی جی ایم او تھے. ان کا کردار جو ہے وہ بھی بڑا اہم رہا، اور جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ظاہر ہے جنرل شاہد عزیز نے بھی اٹھائے، اور اس سے وہ فیض یاب ہوئے. تو وہ اس کے بعد جو اس سے پہلے وہ آئی ایس آئی میں بھی رہے تھے، پھر وہ لاہور کے کور کمانڈر بھی جو ہے وہ رہے. یہ جو ڈی ایچ اے لاہور میں شروع ہوا، اس کا کریڈٹ جو ہے آپ گناہ کہیں یا ثواب کہیں وہ جنرل شاہد عزیز کو ہی جاتا ہے. اس کے بعد جنرل شاہد عزیز ریٹائر ہوئے تو انہیں چیئرمین نیب جو ہے وہ بنایا گیا. جب سارے فائدے اور ثمرات انہوں نے سمیٹ لیے تو وہ پرہیزگار ہو گئے، انہوں نے داڑھی رکھ لی، وہ مذہب کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی یہ خاموشی کہاں تک، جو بہت جو ہے وہ مشہور ہوئی. تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے پر مذہبی یا غیر مذہبی ہو جانا یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی تنقید جو ہے نہیں کی جا سکتی. کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس حوالے سے کسی پر بھی جو ہے وہ تنقید کرے. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے گناہ مٹ گئے، اب اس کے جرائم پہ جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، اب اس کی غلطیاں اور اس کی خطائیں، اس کے جو بلنڈرز ہیں وہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، اور اس کے حوالے سے اس سے باز پرس نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.